کیا جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب اس قدر علماء کرام حاضر ہیں تو پھر یہاں اللہ کی رحمتیں ہی نازل ہو رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اور بات کہ میرے جیسے گنہگار کے آنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ دیر نہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان مقدس لوگوں کے صدقے اپنی رحمتیں اور برکتیں آپ سب کو عطا فرمائے، آمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ ساری کائنات کے مرکزی عقیدت، مخزن خیر و برکت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، کان لعل کرامت، کونین کے والی، خسرو خوباں، نیر تاباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں، سید انس و جاں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک یہ جو میرے دوست ہوتے ہیں، یہ جو جن کو ولی کہا جاتا ہے وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اولیاء، ولی کی جمع، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، الا المتقون، بے شک یہ تقوی والے ہوتے ہیں، بے شک پرہیزگار ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں۔ بدکار کبھی بھی ولی نہیں بن سکتا، بے نمازی کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف عمل کرنے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے یہاں عرف عام میں مشہور یہی ہے اور دیکھا بھی یہی جاتا ہے کہ جس سے کرامتیں صادر ہو جائیں لوگ اسے ولی مان لیتے ہیں۔ اگر کسی کا ہوا میں اڑنا ولایت ہے تو پھر سارے پرندے ولی ہوتے، اگر کسی کا پانی پہ چلنا یہی خاص ہوتا ولایت کے لیے تو ساری مچھلیاں ولی ہوتی۔ تو ولایت اسی کو ملتی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر قائم و دائم رہتا ہے، اور جو مصطفیٰ کی شریعت پر استقامت رکھتا ہے وہی تقوی والا ہوتا ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، وہی پرہیزگار ہوتا ہے۔ اور جسے شریعت کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو تو وہ کہاں سے لے کے آئے گا تقوی، سبحان اللہ، بے شک وہ کہاں سے لے کے آئے گا پرہیزگاری۔ تو جو اللہ فرماتا ہے جو میرے ہوتے ہیں، جنہیں لوگ ولی کہتے ہیں، ولی اللہ کے خطاب سے پکارتے ہیں، اللہ کا دوست کہہ کے یاد کرتے ہیں، یہ تقوی والے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اور ان کے تقوی و پرہیزگاری پر ہی اللہ تعالیٰ انہیں یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور ایک دوست جب کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو وہ اس دوست کے لیے مال و جان سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ ہم انسانوں کی زندگیوں کی کہانی ہے کہ اگر ہم کسی اپنا عزیز بنا لیں، کسی کو اپنا دوست بنا لیں، کسی کو اپنا محبوب قلب و نظر بنا لیں تو مال حیثیت کیا رکھتا ہے؟ ہماری بولی یہ ہوتی ہے، اے دوست اگر تجھ پر کبھی کوئی مشکل آئے گی تو میں مال کیا چیز ہے، تیرے خاطر اپنی جان کو بھی قربان کر دوں گا۔ یہ ہماری دوستی کی کہانی ہے۔ لیکن جب پروردگار کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، خالق کائنات کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو وہ اسے اپنی قدرتوں کا مظہر بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی عطا سے تمام چیزوں کا اسے قاسم بنا دیتا ہے۔ اب اللہ کا دوست اگر چاہتا ہے کہ میرے قدموں کی ٹھوکر سے کوئی مردہ لیٹا ہے زندہ ہو جائے تو پروردگار اس مردے میں زندگی پیدا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ رب کا دوست ہے
اور دوست اپنے دوست کے دل کو دکھی کبھی نہیں دیکھ سکتا، نہ کبھی کر سکتا ہے۔ اگر اس کا دوست چاہتا ہے کہ ایک انا ساگر ہے چھوٹے سے پیالے میں سما جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو راضی رکھنے کے لیے اس انا ساگر کو چھوٹے سے پیالے کے اندر پیوست فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرائیے، محبت سے بولے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حضور عاشق ملت، حضور عاشق ملت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ جب ہم کسی کو اپنا عزیز بناتے ہیں تو اپنی گاڑی کا بھی اختیار اسے دے دیتے ہیں، اپنے فون کا بھی اختیار اسے دے دیتے ہیں، اپنی چیزوں کا اختیار اسے دے دیتے ہیں۔ کسے؟ جو ہمارا عزیز ہوتا ہے، ہمارے دل کے قریب ہوتا ہے، وہ ہم سے گاڑی مانگتا ہے، ہم گاڑی دے دیتے ہیں۔ الغرض وہ کچھ بھی مانگے ہم اسے دے دیتے ہیں۔ تو اللہ جسے اپنا دوست بناتا ہے تو کیا کچھ نہیں دیتا؟ اللہ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں، پروردگار اپنی شان کے لائق عطا فرماتا ہے، اور اس کی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس کی رفعت کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ وہ پروردگار ہے، اس کے ایک لفظ کن کے اشارے سے سارے جہان وجود میں آئے ہیں اور ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے لفظ کن فرما کر پوری کائنات کو پیدا فرما دیا، سب کچھ پیدا فرما دیا۔ وہ کتنی بڑی قدرتوں والا ہے، وہ کتنا بڑا شاہکار ہے کہ اس جیسی قدرت کسی کے پاس نہیں، اس جیسی شاہکاری کسی کے پاس نہیں، اس جیسی رفعت کسی کے پاس نہیں۔ یہ خاص ہے اس کے لیے کہ پروردگار سارے جہانوں میں، ساری جہانوں کا سب سے بڑا قدرت رکھنے والا پروردگار ہے، اور وہ اپنی قدرت سے جب کسی کو دیتا ہوگا تو پھر بچتا کیا ہوگا؟ جب کسی کو کچھ دیتا ہوگا تو پھر بچتا ہی کیا ہوگا؟ پروردگار کی یہ شان ہے کہ وہ پانی کے ایک قطرے سے، ایک قطرہ عورت کے جسم کا، ایک قطرہ باپ کے جسم کا، اس پانی سے اللہ تبارک و تعالی گوشت بناتا ہے، پھر اسی گوشت سے ہڈیاں بنتی ہیں، اسی سے آنکھیں بن رہی ہیں، اسی سے چہرہ بنتا ہے، اسی سے سننے کے لیے کان بنتے ہیں، اسی سے چلنے کے لیے پاؤں بنتے ہیں، اسی سے پکڑنے اور کام کرنے کے لیے ہاتھ بنتے ہیں، اسی پانی کے قطرے سے زبان بنتی ہے جس سے انسان بولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک پانی کے قطرے سے کیا خوبصورت انسان بناتا ہے۔ کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے، دیکھتے دیکھتے اس کا دیوانہ بن جاتا ہے۔ کسی کو اس کی آواز اچھی لگتی ہے، کسی کو اس کی آنکھیں اچھی لگتی ہیں، کسی کو اس کی زلفیں اچھی لگتی ہیں، کسی کو اس کے چلنے کا انداز اچھا لگتا ہے، کسی کو اس کو بولنے کا انداز اچھا لگتا ہے، کسی کو اس کا قد رعنا شیدا بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے قطرے سے پیدا فرمایا۔ پھر وہ انسان، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اس کے اندر اتنا علم ہے کہ وہ انسان ہوا میں اڑنے والی سواری بنا دیتا ہے۔ وہ انسان ایک شیشے کے اندر جلنے کے لیے روشنی کا انتظام بنا دیتا ہے۔ وہ انسان کے سفر کے لیے سواریوں کا اہتمام کر دیتا ہے۔ یہ کون ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے ایک قطرے سے پیدا فرمایا، باپ کے نطفے سے پیدا فرمایا، غلیظ پانی سے پیدا فرمایا، ناپاک پانی سے پیدا فرمایا۔ جب اس کے پاس اتنی قدرت ہے کہ یہ اپنی سوچ کے ساتھ، اپنی فکر کے ساتھ، اپنی سوچ کے ادراک کے ساتھ، پروردگار کی عطا کے ساتھ ہوا میں اڑنے والی سواری بنا سکتا ہے، تو پھر جسے اللہ تبارک و تعالی اپنا دوست بناتا ہے، اپنا محبوب بناتا ہے، تو اسے کیا کچھ نہیں عطا فرماتا؟ اسے عطا فرماتا ہے جب اس کا دوست چاہتا ہے کہ ڈوبی ہوئی کشتی جسے 12 سال ہو گئے ہیں اور وہ واپس آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے اختیار دیتا ہے کہ تو دعا کرے گا، تیرے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئیں گے، اس سے پہلے تیری دعا کو میں اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لوں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، بہت تو جب عام انسان کے پاس اختیارات ہیں، عام انسان کے پاس علم کی
علم کے وسیلے سے رفعتیں ہیں، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے راتوں کے رت جگے کرتے ہیں، دن کی عبادت کرتے ہیں، راتوں رات عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کیا کچھ نہیں عطا فرماتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی قدرت تامہ کا قاسم بنا دیتا ہے۔ اگر وہ رب کا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کسی ایسے کے لیے جس کی تقدیر میں لکھا کچھ ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس دوست کی دعا پر اس کی تقدیر کو ویسا کر دیتا ہے جیسا اللہ کا دوست چاہ لیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، حق ہے۔ حضرت شیخ اکبر بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی بیٹے ہیں اور بغداد کے بہت بڑے عالم ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، اور آپ کے والد گرامی حضرت علامہ ابن الجوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ ہیں۔ یہ شاید نام ذہن سے نکل گیا، حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ ہیں، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ولی بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنا بناتا ہے تو بنانے سے پہلے اس پر آزمائش بھی ڈالتا ہے، امتحانات بھی ڈالتا ہے۔ جی، ہم جب دنیا میں کوئی مقام پانا چاہتے ہیں، کسی کالج میں کوئی عہدہ پانا چاہتے ہیں، کسی کمپنی میں کوئی نوکری پانا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی تو امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جی حق ہے، بے شک۔ ہم بھی کبھی انٹرویو کی شکل میں امتحان دیتے ہیں، جی، کبھی اس کمپنی کا مالک ہمارے کام کرنے کے انداز کو دیکھتا ہے، حق ہے۔ کبھی وہ گالی اس لیے دیتا ہے کہ ہم اسے گالی دے رہے ہیں، یہ ہماری گالی کو برداشت کرنے والا ہے کہ نہیں، جی، یہ ہماری سختی کو برداشت کرنے والا ہے کہ نہیں۔ واہ واہ۔ تو بے جا کبھی کبھی نوکروں پر، کام کرنے والوں پر دنیاوی مالکوں کی طرف سے سختی کی جاتی ہے، انہیں آزمانے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے کہ یہ میرے ساتھ وفادار ہے کہ نہیں ہے، یہ میرے ساتھ ایماندار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر میں کبھی غصے کی حالت میں آ گیا اور اسے ڈانٹ دیا تو یہ اس وقت سمجھنے والا ہے کہ نہیں ہے، صبر کرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے تو اس پر بھی آزمائش ڈالتا ہے، امتحان لیتا ہے، اور وہ جب امتحانات میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ کا دوست بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو حضرت ابن علامہ شیخ اکبر کے والد گرامی، کوئی اولاد نہیں ملی آپ کو، تقریباً 61 سال کی عمر ہو گئی۔ اب 61 سال کی عمر میں کیا اولاد ہونی تھی؟ 61 سال کی عمر ہوئی آپ کی، بڑا پریشان رہتے تھے، اتنا بڑا عالم ہوں، اتنا بڑا میرا حلقہ ہے، اور میرے بعد کیا ہوگا میرے مریدین کا، کون سنبھالے گا ان کو؟ تو ایک دل میں تمنا رہتی تھی کوئی میرا بیٹا ہوتا تو میرا جانشین بنتا، کوئی میرا بیٹا ہوتا تو میری مسند پہ بیٹھ کے بعد میں آنے والوں کی مشکلیں آسان کرتا۔ تو تمنا لیے ہوئے ایک دن بارگاہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہو گئے۔ اب ذرا انداز دیکھیے، آئے سرکار کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں اے پیروں کے پیر، اے میروں کے میر، اے ہیکل سمدانی، بڑی تمنا ہے، بڑی حسرت ہے، بڑی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، لیکن ایک تمنا ہے، کاش کوئی بیٹا ہوتا، کاش کوئی اولاد ہوتی، کاش کوئی فرزند صالح ہوتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم جوش میں بیٹھے تھے، آنکھوں کو بند کیا۔ اب اللہ کا ولی جب آنکھ بند کرتا ہے تو ظاہر تو یہ دکھاتا ہے کہ ان کی آنکھیں بند ہیں، لیکن اس کی باطنی آنکھ، اس کی روحانی آنکھ جا کے عرش اعظم کے پار لوح محفوظ کی کتاب کو پڑھ رہی ہوتی ہے، لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہی ہوتی ہے۔ غوث پاک نے آنکھیں بند کی، لوح محفوظ تک جا کے نظر پہنچی، آنکھ کھولی، کہا اے آنے والے، اے سائل،
تیری قسمت میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد لکھی ہی نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ تیری قسمت میں تو اللہ نے کوئی اولاد لکھی ہی نہیں ہے۔ اب مانگنے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کے مانگنے کے انداز کو دیکھ کر کنجوس سے کنجوس انسان بھی اسے اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ لوگوں کے انداز ہوتے ہیں جدا جدا، اب ان کے مانگنے کا اپنا انداز تھا۔ جب سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری قسمت میں کوئی اولاد لکھی ہی نہیں ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا سرکار اگر لکھی ہوتی تو پھر میں آپ کی بارگاہ میں مانگنے کیوں آتا؟ اگر لکھی ہوتی تو پھر میں آپ کی بارگاہ میں مانگنے کیوں آتا؟ نہیں لکھی ہے اسی لیے تو 60 سال گزر گئے، آیا اس لیے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا ہے۔ آپ اگر اللہ سے دعا فرمائیں گے اور اگر آپ چاہیں گے تو میرا یقین ہے پروردگار آپ کے چاہنے پر جو میری تقدیر میں لکھا نہیں ہے اسے بھی لکھ دے گا۔ جو میری تقدیر میں لکھا نہیں ہے اسے بھی لکھ دے گا۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ان کے مانگنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ انہیں خالی لوٹانا تو دور کی بات، خالی لوٹانے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کہا سرکار اگر لکھی ہوتی تو گھر پہ ہی مل جاتی، میں آپ کے پاس آیا ہی اس لیے ہوں کہ جو نہیں لکھا ہے آپ دعا کریں گے، آپ کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ میری تقدیر میں لکھ دے گا۔ تب غوث پاک آپ قدرت دیکھیں ان کی اللہ کی عطا سے، غوث پاک فرماتے اچھا تو نے مانگ ہی لیا، آ اپنی پشت کے پیچھے بٹھایا اور کہا اپنا کرتا اتارا، پھر فرمایا کہ میری پیٹھ سے اپنی پیٹھ کو لگا لے، منسلک کر لیا، آنکھیں بند کی، فرمایا کہ میرے بطن میرے نطفے میں ایک ہی اولاد رہ گئی تھی، جا میں نے تجھے وہ اولاد عطا کر دی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک ہی اولاد میری رہ گئی تھی، جا وہ میں نے تجھے عطا کر دی۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہاں میں نے دعا کر دی اللہ تعالیٰ تجھے دے دے گا، نہیں، ایک ہی اولاد رہ گئی تھی، جا میں نے تجھے عطا کر دی۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں، کون ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے سرکار تاجدار کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسجد نبوی سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حجرے پاک کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، گئے آپ کے حجرے میں حضرت فاطمہ نے سلام پیش کیا، سلام قبول فرمایا، گئے گھر کے اندر حضرت امام حسن کو تلاش کیا، پوچھا کہاں ہے حسن؟ اندر ہے حسن، بلاؤ حسن کو۔ حضرت امام حسن کو لایا گیا، آقا نے حضرت امام حسن کو اٹھایا، گود میں بٹھایا، چوم رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، پیار فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے عرض کیا اے ابو جان، اے اللہ کے رسول، آپ جب بھی گھر آتے ہیں، آپ جب بھی میرے گھر آتے ہیں، میرے حجرے میں آتے ہیں تو آپ ہمیشہ حضرت امام حسین کو گود میں بٹھاتے ہیں، انہیں چومتے بھی ہیں، انہیں سونگتے بھی ہیں، انہیں پیار بھی فرماتے ہیں اور ان سے ہی پیار کرنے کا حق بھی ہے، کیونکہ حسین ہی سب سے چھوٹے ہیں، حسین ہی سب سے قد میں چھوٹے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے، میں حسین سے بڑا پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، عقیدت رکھتا ہوں، حسین کو چومتا بھی ہوں، حسین کو سونگتا بھی ہوں، لیکن آج حسن کو چومنے اور سونگنے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں مسجد نبوی سے باہر نکل رہا تھا تو حضرت جبریل نازل ہوئے تھے، رب کا سلام پیش کیا تھا اور انہوں نے رب کا پیغام سنایا تھا۔ کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ سنایا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور ایک پیغام عطا فرمایا ہے۔ کیا پیغام ہے جبرائیل؟ حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا جو نواسا حسن ہے، حسن اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسن کی اولاد میں ایک بیٹا ظاہر فرمائے گا، ایک بیٹا پیدا فرمائے گا جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبد القادر کو
वलियों का इमाम बनाएगा। और जिस तरह आपको नबियों की जमात में अल्लाह तबारक व तआला ने शान और रिफ़अत अता फरमाई है, वही शान और वही रिफ़अतें अल्लाह तबारक व तआला उस अब्दुल कादिर को वलियों की जमात में अता फरमाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, शहजादे अश्क़ मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिस तरह की शान अल्लाह ने आपको नबियों की जमात में अता फरमाई है, वैसी ही शान अल्लाह ताला अब्दुल कादिर जिलानी को वलियों की जमात में अता फरमाएगा। और आप देखें सरकार गौसे पाक को अपने जद्द आला सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कितनी मुशाबिहत है। अल्लाह ताला ने जैसे हुजूर को नबियों का सुल्तान बनाया है, गौसे पाक जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को वलियों का वैसा ही सुल्तान बनाया है। और जैसे जैसे हुजूर के मुअजिज़ात हुए, उनमें कुछ कुछ वैसी वैसी सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की करामतें मौजूद हैं। मैं सुभान अल्लाह। उनमें से चंद आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। आका करीम का एक मोजिज़ा है, हज्जतुल विदा का मौका है और सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने उस वक्त 1 लाख या 1,24,000 सहाबा कराम मौजूद हैं। 1 लाख या 1,24,000 सहाबा कराम हुजूर के सामने मौजूद हैं और हुजूर के पास कोई माइक नहीं है बोलने के लिए, कोई मशीन नहीं है जिससे 1 लाख आदमियों तक आवाज पहुंचाई जाए या 1.25 लाख लोगों तक आवाज पहुंचाई जाए। हज्जतुल विदा का मौका है, हुजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, बयान फरमा रहे हैं, तो आपका ये मौजिज़ा है कि जैसी आवाज पहली सफ में खड़े होने वाले सहाबी को सुनाई पड़ती थी, उसी तरह की आवाज और उतनी ही आवाज आखिर में खड़े होने वाले सरकार के गुलाम को सुनाई पड़ रही थी। वो मेरे मुस्तफ़ा का मौजिज़ा था। अब आए बगदाद में, सरकार गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखें, कितनी मुशाबिहत है सरकार के मौजिज़े से सरकार गौसे पाक की करामत को। उधर 1,24,000 का सामने हुजूम है, इधर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल सजी है। सामने 70,000 और दूसरी रिवायत के मुताबिक 1 लाख लोग आपके सामने तशरीफ फरमाए गौसे आदम की तकरीर सुनने के लिए, गौसे आदम का खिताब सुनने के लिए। उधर 1,24,000 लोग हैं, इधर भी तकरीबन 70,000 या 1 लाख के करीब का मजमा है। सरकार का फैज़ देखे कि गौसे पाक को किस तरह मिला है। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैज़ सरकार गौसे आदम को किस तरह अता हुआ है। उधर भी 1 लाख का मजमा है, इधर भी 1 लाख का मजमा है। सरकार ने बयान इरशाद फरमाया तो जिस तरह पहले सहाबी ने सुना, उसी तरह बीच में खड़े होने वाले सहाबी को सुनाई पड़ा, उसी तरह आखिर में खड़े होने वाले सहाबी को सुनाई पड़ा। बगदाद में जब गौसे पाक तकरीर फरमाते हैं तो आपकी आवाज़ जिस तरह पास में बैठने वाले आपके गुलाम को सुनाई पड़ती थी, उसी तरह आखिर में बैठने वाले आपके गुलाम को सुनाई पड़ा करती थी। ये गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के तसर्रुफात हैं, ये गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के कमालात हैं। एक मर्तबा मस्जिद नबवी में सरकार बैठे हुए हैं, आराम फरमा है, सहाबा की अंजुमन लगी है। एक औरत रोती हुई सरकार की बारगाह में हाजिर हुई, उसके पीछे पीछे एक चारपाई को लोग अपने कांधों पर उठाए लिए आ रहे हैं। अब सहाबा हैरान है कि चारपाई पे आने वाला कौन है। वह औरत रोती रोती सरकार की बारगाह में आई, सरकार को सलाम पेश करती है और वो लोग जो चारपाई को कांधे पर उठाकर लिए आ रहे थे, लोगों ने देखा तो उस पर एक जवान की लाश पड़ी हुई है। लाश को लाकर
کر سرکار کے قدموں میں رکھا گیا۔ اس عورت نے سرکار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ابھی نو مسلم ہوں، میں نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، میں ابھی نئی مسلمان بنی ہوں، میرے بیٹے نے بھی ابھی جلدی ہی کلمہ پڑھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جانتی ہوں جو ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، میں جانتی ہوں ہر چیز پہ اختیار اس پروردگار کا ہے، اس کی مرضی سے نہ کوئی کسی کو، اس کی مرضی کے بغیر نہ کوئی کسی کو زندہ کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر کسی کی مرضی نہ کسی کو زندگی دے سکتی ہے نہ کسی کو موت دے سکتی ہے۔ یا رسول اللہ میں جانتی ہوں، لیکن یہ میرا جوان بیٹا آج انتقال کر گیا ہے، جب اس کا انتقال ہوا ہے، جب یہ مرا ہے، تو میرا اہل خاندان، میرے اہل رشتہ دار جو کفر و شرک میں مبتلا ہے، جو بتوں کو اپنا معبود مانتے ہیں، جو پتھروں کو اپنا خدا مانتے ہیں، وہ مجھے تانا دیتے ہیں کہ تم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے اس لیے تمہارا بیٹا مر گیا، تم نے محمد عربی کے دین کو اپنا دین بنایا ہے اسی لیے تمہارا بیٹا مر گیا۔ یا رسول اللہ میں جانتی ہوں کہ کوئی مرتا کسی وجہ سے نہیں ہے، مرتا اس وقت ہے جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا لکھا گیا وقت پورا ہو جاتا ہے، موت کا فرشتہ آ کے اس کی روح نکال کے لے جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ وہ لوگ کہتے ہیں اگر تمہارا دین سچا ہوتا اور تم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ کلمہ سچا ہوتا اور جنہیں تم نبی کہتی ہو وہ نبی سچے ہوتے تو تمہارا بیٹا نہ مرتا، تمہارے بیٹے کو موت نہ آتی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جو حضرت آدم کو بھی آئی ہے، حضرت نوح کو بھی آئی ہے، حضرت یعقوب کو بھی آئی ہے، حضرت ادریس کو بھی آئی ہے، تمام نبیوں کو آئی ہے۔ یہ الگ بات کے ایک لمحے کے لیے آئی، یہ الگ بات کے ایک پل کے لیے آئی، مگر آئی ہے، یہ قدرت کا قانون ہے، اور جسے بھی موت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی کوئی طاقت نہ کسی کو زندہ کر سکتی ہے نہ کسی کو موت دے سکتی ہے۔ اے عورت، یہ اللہ کی مرضی سے مرا ہے۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں جانتی ہوں، لیکن یہ بھی تو جانتی ہوں کہ اسی رب نے آپ کو اپنی قدرت کا قاسم بنایا ہے، اسی رب نے آپ کو اپنا محبوب خاص بنایا ہے، اسی رب نے آپ کو اپنا مظہر بنایا ہے، اسی رب نے آپ کو اپنا نائب بنایا ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو یہ جو جوان بیٹے کی لاش پڑی ہے آپ کی دعا پر میرا پروردگار اس مردے میں دوبارہ زندگی پیدا فرما دے گا، سبحان اللہ، بے شک ہے، اس مردے میں دوبارہ جان پیدا فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے کچھ پڑھا، دم کیا اور ارشاد فرمایا اے مردے میرے رب کے نام سے اٹھ جا، وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ یہ سرکار کا معجزہ تھا۔ آؤ میں آپ کو بغداد میں لے کے آتا ہوں، سرکار کا فیضان غوث آدم کو کتنا نصیب ہوا اور کیا خوب نصیب ہوا۔ آئیے بغداد شریف ہے، غوث آدم کے استاد گرامی حضرت شیخ حسام الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم کردہ مدرسہ ہے، جو بعد میں سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہوا۔ اس مدرسے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ مسند افتاء ولایت پر، مسند منصب کمال فیضان پر جلوہ فراز ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامنے طلباء کرام کا ایک ہجوم ہے، ان طلباء میں کوئی اپنے وقت کا شیخ ہے، کوئی اپنے وقت کا ولی ہے، کوئی اپنے وقت کا محدث ہے، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تقریباً 90 سال اور ایک روایت کے مطابق 91 سال اور بہت سی الگ الگ روایتیں ہیں۔ 91 سال کی عمر ہوئی، 91 سال کی عمر میں 85 سال کی عمر تک سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس و تدریس کے کام کو انجام دیتے رہے۔ ہم نے تو صرف سرکار غوث پاک کو کرامت کے نام سے جانا ہے، لیکن سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے جہاں بہت بڑے ولیوں کے سلطان ہیں، وہیں علم و فضل کے سلطان بھی ہیں، وہیں تقوی و طہارت کے سلطان بھی ہیں، وہیں ہر علم کے سلطان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر علم کی دولت سے آپ کو سرفراز فرمایا تھا، یعنی حضرت علی کا علم حضرت سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں مکمل نظر آتا تھا۔ سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے شاگردوں کو ہر فن کا مختار بنایا، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے عظیم مجاہد تھے، کیونکہ ان کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کا بہت شوق رکھتے تھے۔ اگر انہیں جنگ میں جانے کا موقع نہیں ملتا تھا تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے، اپنے نفس کے ساتھ وہ جہاد میں مصروف رہا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کا لقب بھی جنگی دوست پڑا تھا، یعنی وہ جنگ کو پسند فرماتے تھے، لڑائی کی جنگ نہیں، دنیا داری کے لیے جنگ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ وہ جنگ کیا کرتے تھے، اور اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ان کا وجود لرزا رہتا تھا کہ لوگوں نے ان کو جنگی دوست کہنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ ہر وقت جنگ کیا کرتے تھے۔ انہی شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ فرزند صالح ہیں، درسگاہ میں بیٹھے ہیں، سامنے طلبہ ہیں، ایک عورت آئی جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس عالم میں ہے، دور سے دیکھو تو لگتا ہے کہ سو رہا ہے، قریب آیا، طلبہ نے دیکھا تو اسے مردہ پایا، اب وہ بے چین و بے قرار اور بے تحاشا غوث اعظم کی بارگاہ میں رو رہی ہے، اور طلبہ نے جب پوچھا کیوں روتی ہو، کیا ہوا، تو کہنے لگی اکلوتا بیٹا تھا، مر گیا، سہارا چھوٹ گیا، دنیا چھوڑ کے چلا گیا، اب میرا کیا ہوگا، اب میں کیسے اپنی زندگی کو گزاروں گی، اب میرا بڑھاپا کیسے گزرے گا۔ طلبائے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں تھے، اور اس وقت سبق ہی موت اور زندگی کے فلسفے کے تعلق سے چل رہا تھا۔ اس وقت جو کتاب رکھی تھی، جو کتاب کھلی ہوئی تھی، اس کا سبق ہی الاحیاء والاموات کے تعلق سے تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پڑھاتے تھے، کبھی کبھی اس کو پریکٹیکل میں کر کے بھی دکھاتے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی سبق پڑھا رہے تھے۔ طلبہ نے کہا بڑے اچھے موقع سے آئی ہو، آج موت اور زندگی کا سبق بھی چل رہا ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھاتے ہیں تو پڑھانے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کی شکل میں کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ اے آنے والی عورت، ہم تجھے اتنا بتا دیتے ہیں کہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عبد القادر جیلانی جب ہمیں سبق پڑھائیں گے اور پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے کہ اے لوگوں مر جاؤ، تو سب لوگ مر جاتے ہیں، اور حقیقت میں موت آ جاتی تھی۔ اور جب عبد القادر جیلانی دوبارہ کہیں گے زندہ ہو جاؤ، تو جب سب زندہ ہو جائیں گے تم بھی اپنا بیٹا انہی کے ساتھ لٹا دینا۔ جب غوث پاک فرمائیں گے زندہ ہو جاؤ، تو سارے لوگوں کے ساتھ تمہارا مرا ہوا بیٹا بھی زندہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس عورت نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مردے میں دوبارہ جان کیسے آ سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا، طلبہ نے کہا تم سے جتنا کہا جاتا ہے اتنا کرو۔ اس عورت نے طلبہ کے ساتھ اپنے بیٹے کو لٹا دیا۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم وجد میں آ گئے، عالم حال میں آ گئے، اور لوگوں سے فرمایا مر جاؤ۔ لوگ لیٹ گئے، مر گئے۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان آگے فرمایا، موت کا سلسلہ ختم ہوا، زندگی کے بارے میں فلسفہ شروع ہوا۔ غوث پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے موت دیتا ہے، ایسے زندگی دیتا ہے۔ پھر فرمایا سارے زندہ ہو جاؤ، تو جتنے زندہ تھے وہ سارے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ غوث پاک ابھی عالم حال ہی میں تھے، نظر پڑی کہ ایک بچہ لیٹا ہوا ہے۔ غوث پاک نے ارشاد فرمایا اے بچے، جب سارے اٹھ کے اپنا سبق پڑھ رہے ہیں تو کیوں لیٹا ہوا ہے؟ تو بھی اٹھ اور اپنے سبق کا آغاز کر، اپنے سبق کو پڑھ، اپنے سبق کو یاد کر۔ اتنا کہنا تھا کہ تاریخ میں لکھا ہے، حضرت علامہ شیخ اکبر لکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ مرا ہوا بچہ ہمارے ساتھ اٹھ کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درسگاہ میں اسی سبق کو پڑھنے لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، کرامات غوث اعظم، کرامات غوث اعظم، شہزادہ عشق ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مردے زندہ کرنے کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں، لیکن یہ مجھے دلائل کے ساتھ ملا۔ علامہ شیخ اکبر بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا ہے، اور بھی واقعات ہیں، ان کے بھی دلائل موجود ہیں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔
میں جس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی، اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا، اتنے بڑے اعزاز عطا فرمائے کہ اگر چاہیں مردہ زندہ ہو جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔